سی ایس ایس میں میجر ایشو کینڈیڈیٹس کو آج کل ہو رہا ہے انگلش گرامر کا، اور میں نے بہت سارے اسپیرنٹ سے بات کی ہے جن کو ایسے رائٹنگ سیکھنی ہے یا کویشچن کے آنسرس لکھنے ہیں انگلش میں، جیسے انگلش پریسیز اور کمپوزیشن والا پیپر ہے. تو وہ کینڈیڈیٹس کہتے ہیں کہ ہمیں نا پہلے پریکٹس کرنی ہے گرامر پہ. ان کو بھی کسی سینئرس نے یا کسی اکیڈمی نے کہا ہوا ہے کہ آپ نے پہلے گرامر پہ پریکٹس کرنی ہے. آپ کے سامنے اتنی بڑی جرنی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ابھی اسٹارٹ کریں گے اسکول سے، تو یہ چیز پاسبل نہیں ہے. ایون میں اگر رائٹنگ ایکسپرٹ کے حساب سے آپ کو بتاؤں تو انگلش گرامر کبھی بھی سیکھنے سے ان پریکٹس نہیں آتی ہے، وہ ان پریکٹس سے پریکٹس میں آتی ہے. فار ایگزامپل میں آپ کو اگر اپنے ایکسپیرینس سے بتاؤں تو جس طریقے سے میں بھی آپ ہی کی طرح تھی کہ اگر کوئی بھی میرے سامنے ٹاپک ہو تو مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آتی کہ میں اس کو لکھوں کیسے، اور اگر لکھ رہی ہوں تو کہاں سے اسٹارٹ کروں، کیا سینٹینس ہو. مجھے اتنا کانفیڈنس نہیں تھا کہ میرا فرسٹ سینٹینس بھی کیا کریکٹ ہوگا کہ نہیں ہوگا. صحیح ہے. لیکن جب میں نے ایک اسٹریس نہ لے کر لکھنا اسٹارٹ کیا، غلط لکھنا اسٹارٹ کیا، صحیح لکھنا اسٹارٹ کیا، تو اس میں بہت ساری چیزیں صحیح تھیں، میری اسٹرینتھ میں آئیں، اور بہت ساری چیزیں میری ویکنیس میں آئیں، مطلب گیپس ہوئے جہاں پہ مجھے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا پڑا رائٹنگ کو. سے فار ایگزامپل ہم اگر یہاں پہ ان امپلائمنٹ کا ایک ٹاپک لیتے ہیں کہ ان امپلائمنٹ ان پاکستان، ٹھیک ہے. تو اگر ایسا کوئی ایسے آپ کو دے دے یا ٹاپک کوئی دے دے، اب آپ کو اگر وہ کہے کہ وداؤٹ، آج کل چیٹ جی پی ٹی کا بہت دور ہے، دیکھ رہی ہوں میں کہ سی ایس ایس کے کینڈیڈیٹس کو حالانکہ اس میں نہیں جانا چاہیے لیکن وہ بھی جا رہے ہیں. خیر، اگر آپ کو یہ ٹاپک ملا، اب پرابلم کیا ہوتی ہے؟ پرابلم ہوتی ہے کہاں سے اسٹارٹ کروں، میں کیا لکھوں اس کے لیے. اور میں نے کینڈیڈیٹ سے اتنی ریکویسٹ کی ہے کہ آپ لکھنا اسٹارٹ کریں، آپ کو گرامر آٹومیٹک آنا شروع ہو جائے گی. لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ٹاسک چاہیے پر ڈے کے حساب سے، کہ ہم آج ایڈیمس یاد کر رہے ہیں، پھر گرامر سیکھ رہے ہیں، پنکچویشن سیکھ رہے ہیں، تو یہ پریکٹس میں نہیں آئے گی. آپ جب تک یہ چیز دیکھتے رہیں گے نا، فار ایگزامپل کسی چیز کی مینوفیکچرنگ ہے، کیسے بنتی ہے وہ چیز، کسی چیز کی ریسیپی ہے، آپ صرف یوٹیوب پہ دیکھتے رہیں گے، سیکھتے رہیں گے اور بنائیں گے نہیں، تو آپ کو وہ چیز نہیں آئے گی کبھی بھی. صحیح ہے. اب ان امپلائمنٹ پاکستان، ایسا اگر آپ کو کوئی ٹاپک ملتا ہے، اب سمجھ میں نہیں آ رہا کیا لکھیں، فار ایگزامپل مائنڈ بلینک کر کے سوچتے ہیں کیا لکھیں اس کے لیے، تو آپ کے مائنڈ میں کیا آ رہا ہے؟ ان امپلائمنٹ پاکستان کیا ہے؟ ایشو ہے نا پاکستان میں اس چیز کا، یہ چیز سمجھ آ رہی ہے نا؟ ہاں، آپ اگری کریں گے ایشو ہے. اب ذرا اور سوچیں کہ ان امپلائمنٹ پاکستان میں بہت بڑا ایشو ہے اور بہت سالوں سے ہے. اب سمجھ میں آیا کہ ہم نے جو چیز اسٹارٹ کرنی ہے وہ اپنے ہی مائنڈ کے آئیڈیاز سے اسٹارٹ کرنی ہے، کہ آپ کا مائنڈ کیا کہہ رہا ہے اس ورڈ کو سنتے ہی، آپ کا مائنڈ کیا کہہ رہا ہے. اور ان دا کانٹیکسٹ آف پاکستان، کہ ان امپلائمنٹ جو ہے وہ ان امپلائمنٹ ہیز بین، کیونکہ از نہیں لکھ سکتی کہ بہت ٹائم سے ہے نا، ہیز بین دی میجر چیلنج ان پاکستان. ٹھیک ہے، آپ نے یہ لکھ لیا. اب دیکھیں یہاں پر آپ نے نا، فار ایگزامپل آپ لکھ لیتے کہ ان امپلائمنٹ از دی میجر چیلنج ان پاکستان. یہ بھی غلط نہیں ہے، غلط تو نہیں ہے یہ. لیکن جب میں نے ہیز بین لکھا اس میں، تو ہیز بین لکھنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ بہت ٹائم سے ہے. یہاں پہ میں نے کیا شو کر دیا کہ یہ بہت ٹائم سے. اسی طریقے سے اگر آپ لکھ کر مجھے سینڈ کر دیتے تو میں آپ کو یہ چیز بتا دیتی کہ بھائی آپ نے تو سینٹینس صحیح لکھا ہے، لیکن آپ نے اس میں کیا گرامر میں غلطی کیا، آپ نے از لکھ دیا ہے. ابھی ایشو ہے، ابھی نہیں ہے، بہت سالوں سے ہے. تو یہاں پہ آپ کو ایک پوائنٹ کلک کر جاتا، اور آپ کو صرف یہاں پہ نہیں، کسی بھی اور اس طرح کے سینٹینس اسٹرکچر میں وہ چیز کام آتی. ہیز بین دا میجر چیلنج، چیلنج ایک اچھا ورڈ ہے. ایشو لکھ دیں گے تو تھوڑا سا لائٹ لگتا ہے اور آڈ لگے گا نا. چیلنج لکھ دیں گے تو تھوڑا براڈر میں آ جاتا ہے، اور جس کو آپ سولو کرنا چاہیں وہ ایک چیلنج کی طرح پاکستان کے لیے ہے. اس طریقے سے آپ آگے جائیں گے کہ اگر ان امپلائمنٹ چیلنج ہے تو اب آپ کے مائنڈ میں کیا آئے گا؟ اب چیلنج ہے، کیوں چیلنج ہے اور کس کے لیے چیلنج ہے، وہ چیز آپ لکھیں گے آگے. تو جب جیسے جیسے آپ لکھنا اسٹارٹ کریں گے، اس طریقے سے آپ کی رائٹنگ امپروو ہوگی. گرامر یہاں پہ اگر میں نے آپ کو یہ ہیز بین کی صرف جسٹ ایگزامپل دی ہے، میں نے بتا دیا آپ کو، ٹھیک ہے. اب اگر آپ نے یہاں پہ سن لیا، اس سے کیا ہوگا؟ اس سے آپ کو یہ چیز نہیں آئے گی جب تک تو آپ اپنی مسٹیکس خود کریں گے. آپ کی مسٹیکس الگ طریقے کی ہوں گی.
میں جو مسٹیکس کروں گی وہ الگ ہوں گی، کوئی اور کینڈیڈیٹ ہوگا الگ ہوں گی، تو سب کو الگ گائیڈنس کی ضرورت ہے۔ آپ ایک اکیڈمی میں جا کے سارے لوگ ایک سینئر سے پوچھ کر اسی اپروچ پہ چلیں گے۔ ہر چیز کی ایک الگ الگ ایشوز ہوتے ہیں، آپ کے انڈیویڈول ایشوز سی ایس ایس کلیئر کرنے کے الگ ہیں۔ آپ کو میں بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے مجھے تھا، مجھے تھیوری پہ بہت اچھی گرپ ہوتی تھی، مجھے ایئرس یاد ہو جاتے تھے، مجھے پتا تھا کہ ایگزامپلس کیسے کوٹ کرنی ہے، اور وہیں پر مجھے رائٹنگ نہیں آتی تھی، لکھنا کیسے یہ مجھے نہیں آتا تھا۔ اور بہت سارے لوگ کو ہیں جن کو لکھنا آتا ہے لیکن ان کو تھیوری اور جو ایک کہتے ہیں نا مٹیریل اسٹف اس پہ نہیں ہے گرپ۔ تو ہمیں نا اس اپروچ کے ساتھ چلنا پڑے گا کہ جو بھی کینڈیڈیٹس میرے پاس آئیں اپنی ایشوز لے کے، میں ان کو ان کے ایشوز کے حساب سے بتاؤں کہ آپ کو کس روٹ پہ جا کے اس کو سالو کرنا ہے۔ تو پلیز آپ لکھنا اسٹارٹ کریں، اپنا ٹائم ویسٹ نہ کریں گرامر سیکھنے پہ، آپ نہیں سیکھ پائیں گے کبھی بھی، اور ایٹ دا اینڈ یہ ہوگا کہ یار نیکسٹ ایئر کر لوں گا، اور نیکسٹ ایئر کے بعد یہ چیز ہوگی کہ نہیں ہو پا رہا ہے۔ تو بس آپ اٹیمپٹ ہی نہیں کریں گے، یا پھر اٹیمپٹ کریں گے بھی تو آپ کی تیاری نہیں ہوگی، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا بہت بڑی جرنی ہے۔ اگر آپ اس چیز پہ بیٹھ جائیں گے تو واٹ اباؤٹ ادر سبجیکٹس، اور یہ بھی اگر سبجیکٹ انگلش کمپوزیشن اینڈ پریسی کا، تو پھر آپ نے وہ کیسے سیکھنی ہے، ٹرانسلیشن کب سیکھیں گے، ایسے رائٹنگ کب سیکھیں گے، بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو پلیز آپ اس پہ فوکس کریں، لکھنا اسٹارٹ کریں، اور میں ہمیشہ اویلیبل ہوں۔ آپ مجھے ایک کامنٹ کر دیں، میسج کر دیں، فیس بک پہ اویلیبل ہوتی ہوں میں، تو میں آپ کو اس کا رسپانس بھی کر دوں گی، اور ہم جو ہے وہ بہت پاکستان کو اوپر لے کر جا سکتے ہیں اپنی مارکس اچھی لکھ کے۔ یہ صرف اس چیز کے لیے نہیں ہے کہ آپ کے مارکس اچھے ہیں گے، اس لیے کہ ہمارے رزلٹس بہت برے آ رہے ہیں آج کل کمیشن میں، وہ پنجاب ہو سندھ ہو، بہت حالت بری ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ گائیڈنس صحیح نہیں ہے، ٹیچرس ٹرینڈ نہیں ہے۔ ٹیچرس کے لیے بھی اچھا ہے میری ویڈیوز دیکھیں، آپ لوگ ٹرینڈ ہو کے پڑھائیں، کوئی اس میں بری بات نہیں، آپ ٹرینڈ ہوں گے تو ہمارے جو ہے وہ کینڈیڈیٹس بہت اچھا کلیئر کریں گے۔ چلے اسی کے ساتھ ویڈیو ختم کرتے ہیں، اور آپ لکھنا اسٹارٹ کریں، اس کے بعد مجھے بتائیں کہ آپ کو کہاں کہاں پہ کون کون سے ایشوز آ رہے ہیں، تو پھر ہم اس کو ریزالو کرنا اسٹارٹ کرتے ہیں۔